بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ غلام احمد پرویز کی تصنیف شاہکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ نوواں باب سیاسی نظام از کلید دیں در دنیا کشاد۔ قرآن کے سیاسی نظام یا باللفاظ دیگر حیات اجتماعیہ انسانیہ کا اصل الاصول عروۃ الوثقی یا اساس محکم سورہ آل عمران کی وہ آیہ جلیلہ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں، خواہ خدا نے اسے ضابطۂ قوانین کا حامل یا منصب حکومت پر سرفراز یا مقام نبوت پر فائز بھی کیوں نہ کر دیا ہو، کہ وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کے نہیں بلکہ میرے محکوم بن جاؤ۔ اسے یہی کہنا چاہیے کہ تم اس کتاب خداوندی کی روح سے جسے تم پڑھتے پڑھاتے ہو اور جس کے حقائق و غوامض پر غور و فکر کرنے سے اس کے معانی و مقاصد کی حقیقت تک پہنچتے ہو، ربانی بن جاؤ۔ 3/78۔ انسانی آزادی کا منشور۔ یہ انسانی آزادی کا وہ عظیم انقلابی منشور ہے جس کی نظیر آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ انسانی فکر نے بھی غلامی اور محکومی کے استبداد سے تنگ آ کر اس سے نجات حاصل کرنے کی تدابیر سوچیں۔ پہلے اس نے شخصی حکومت ملوکیت کی لعنت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے، پھر مذہبی پیشوائیت تھیاکریسی کی دسیسہ کاریوں کے دام ہمرنگ زمین کو توڑا۔ اس کے بعد اس نے جمہوری نظام اختیار کیا۔ انسانی فکر ابھی تک اسی مقام تک پہنچ سکی ہے، لیکن وہ اس سے بھی مطمئن نہیں، اس لیے کہ انسان کی محکومی سے نجات جمہوری نظام میں بھی نہیں مل سکتی۔ اس میں صرف اتنا ہوتا ہے کہ ایک شخص ملوکیت کی محکومی کے بجائے انسانوں کے ایک گروہ اکثریت کی محکومی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ یہ گروہ دوسرے انسانوں سے اپنی اطاعت ذاتی حکم کی روح سے نہیں کراتا، اپنے وضع کردہ قوانین کی روح سے کراتا ہے، لیکن محکومی کسی کے ذاتی فیصلہ کی ہو یا اس کے فیصلہ کو قانون کا نام دے دینے کی بات ایک ہی ہے۔ اس سے انسان دوسرے انسانوں کی محکومی کی زنجیروں سے رستگاری حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لعنت سے نجات حاصل کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے، اور وہ طریق ہے جسے مندرجہ بالا قرآنی منشور آزادی کے آخری حصہ میں بیان کیا گیا ہے۔ اس میں کہا یہ گیا ہے کہ قانون سازی کا حق بھی کسی انسان یا انسانوں کے گروہ کو حاصل نہیں، یہ حق صرف خدا کو حاصل ہے۔ اسی کو خدا کا حق حکومت کہا گیا ہے۔ سورہ یوسف میں ہے ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ 12/40۔ یاد رکھو حق حکومت خدا کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی محکومیت اختیار نہ کی جائے۔ یہی محکم نظام حیات ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو سمجھتے نہیں۔ خدا کا یہ حق حکومت اس طرح خالصتاً اسی کے لیے مختص ہے کہ وہ اس میں کسی اور کو شریک نہیں کرتا۔ لا یشرک فی حکمہ احدا۔ 18/26۔ وہ اپنے دائرہ حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ کتاب اللہ کی حکومت۔ لیکن خدا تو ہمارے سامنے محسوس شکل میں نہیں آتا، اس لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی اطاعت محکومیت کس طرح اختیار کی جائے۔ اس کا جواب اس نے خود ہی یہ کہہ کر دے دیا کہ اس کی اطاعت اس کے عطا کردہ ضابطۂ قوانین کتاب اللہ کی روح سے کی جائے۔ سورہ انعام میں ہے افغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل علیکم الکتاب
مفصلاً 6/114۔ اے رسول ان سے کہیں کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں خدا کے سوا کسی اور کو اپنا حاکم قرار دے لوں، حالانکہ اس نے تمہاری طرف وہ کتاب نازل کر دی ہے جو ہر بات کو نکھار کر بیان کرتی ہے۔ یہی کفر اور ایمان میں خط امتیاز ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ 5/44۔ جو اس کے مطابق فیصلے حکومت نہیں کرتا جسے خدا نے نازل کیا ہے تو یہی لوگ ہیں جنہیں کافر کہا جائے گا۔ دین اور مذہب میں فرق۔ لیکن کتاب تو ساخت و سامت، حروف و نقوش کا مجموعہ ہوتی ہے۔ اس کی اطاعت کس طرح کی جائے، یہاں سے مذہب اور دین کا بنیادی فرق ہمارے سامنے آتا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ خیال کیا، اور دنیا کے تمام اہل مذاہب اسی خیال کے حامل ہیں، کہ یہ اطاعت انفرادی طور پر کی جائے گی، یعنی ہر فرد اپنے اپنے طور پر جس طرح جی چاہے احکام خداوندی کی اطاعت کرتا رہے۔ اسے مذہب کہتے ہیں، جس میں خدا کی اطاعت سے مراد اس کی پرستش ہوتی ہے، محکومیت نہیں ہوتی۔ لیکن قرآن انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی نظام حیات کی تاکید کرتا ہے۔ اسے دین کہا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا 3/103۔ تم اس ضابطۂ خداوندی کو اجتماعی طور پر تھامے رکھو۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے نظام حکومت کی ضرورت ہوگی۔ اس سلسلہ میں قرآن کریم نے واضح الفاظ میں کہہ دیا، تمہارے ایمان و اعمال صالحہ کا لازمی نتیجہ استخلاف فی الارض ہوگا، یعنی تمہاری اپنی حاکمیت و حکومت۔ اسی سے تمہارے دین اجتماعی نظام زندگی کو تمکن حاصل ہوگا، اور اسی سے تم اس قابل ہو سکو گے کہ خالصتاً خدا کی محکومیت اختیار کر سکو 24/55۔ اس نظام کی مرکزی اتھارٹی کی اطاعت خدا کی اطاعت کہلائے گی۔ ان امور کی تفصیل 3 اور 7 باب میں گزر چکی ہے، لیکن اس مقام پر اس کا دہرانا اس لیے ضروری سمجھا گیا ہے کہ اس کے بغیر عہد فاروقی کا سیاسی نظام، جو اس کتاب کا عمودی موضوع ہے، اچھی طرح سمجھ میں نہیں آ سکے گا۔ اس تکرار کے لیے میں قارئین کے حسن ذوق سے معذرت خواہ ہوں۔ اسلام اپنی آزاد مملکت چاہتا ہے۔ اس حقیقت کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ اسلام ایک زندہ نظام یعنی دین کی حیثیت سے صرف اپنی آزاد مملکت میں اختیار کر سکتا ہے، غیروں کی حکومت میں یا خود مسلمانوں کی ایسی حکومت میں جس کی بنیاد کتاب خداوندی پر نہ ہو۔ اسلام ایک رسمی مذہب بن کر رہ جاتا ہے، دین کی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ اس قسم کی حکومتوں کے تابع مسلمان اسلام کے مطابق زندگی بسر کر ہی نہیں سکتا۔ تقسیم ہند سے پہلے تحریک پاکستان کے دوران ہندوستان کے علماء کی ایک جماعت کا موقف یہ تھا کہ آزاد ہندوستان میں بے شک حکومت اکثریت یعنی ہندوؤں کی ہوگی، لیکن وہ جب ہمیں مذہبی آزادی کی ضمانت دیتے ہیں تو پھر مسلمانوں کے لیے الگ مملکت کا مطالبہ کیا معنی رکھتا ہے؟ اس کے جواب میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ اسلام کو آزادی صرف اپنی آزاد مملکت میں میسر آ سکتی ہے۔ جب تک مسلمانوں کی اپنی آزاد حکومت نہ ہو، قرآن کے احکام قانونی شکل میں نافذ ہی نہیں کیے جا سکتے، اور ظاہر ہے کہ جو احکام قانونی شکل میں نافذ نہ کیے جا سکیں ان کی حیثیت محض وعظ کی رہ جاتی ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کہ قرآنی فریضہ سے مقصود ہی یہ ہے کہ احکام قرآنی کو قانوناً نافذ کیا جائے، اس کے بغیر معاشرہ کی اصلاح ہو نہیں سکتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشاد کے مطابق یضع اللہ بالسلطان اکثر مما یضع بالقرآن
تنہا قرآن سے اتنی اصلاح نہیں ہو سکتی جتنی اصلاح قرآنی حکومت کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ مومنا راتے کے با قرآن بسست۔ سب سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکومت کو قائم کیا اور وہی اس کی مرکزی اتھارٹی تھے۔ اس لیے خدا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو خود خدا کی اطاعت قرار دیا جب فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ 4/80۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے در حقیقت خدا کی اطاعت کی۔ قرآن کریم نے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، خدا اور رسول کی اطاعت کا جو حکم بار بار دیا ہے اس سے مراد اس نظام خداوندی کی اطاعت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متشکل فرمایا تھا۔ کیونکہ اطاعت در حقیقت خدا کی یعنی خدا کی کتاب کی مقصود تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ فَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ 5/48۔ آپ ان میں کتاب اللہ کے مطابق فیصلے کریں۔ اصول و جزیات کی پوزیشن۔ لیکن قرآن کریم کی صورت یہ ہے کہ اس میں چند ایک احکام تو بالتصریح دیے گئے ہیں لیکن باقی تمام ہدایات بطور اصول دی گئی ہیں۔ اس نے ان کی جزیات کو خود متعین نہیں کیا۔ ایسی کتاب کو جس نے تمام بنی نوع انسان کے لیے قیامت تک مکمل اور غیر متبدل ضابطۂ حیات بننا تھا، ہونا بھی ایسا ہی چاہیے تھا کہ اس کے اصول و اقدار تو ہمیشہ کے لیے غیر متبدل رہیں، لیکن ان اصولوں کی روشنی میں جزئی احکام ہر زمانے کے تقاضوں اور امت کے احوال و ظروف کے مطابق مرتب ہوتے اور بدلتے رہیں۔ اس سلسلہ میں اس نے واضح طور پر کہہ دیا کہ جن احکام کو ہم نے صرف اصولی طور پر دیا ہے اور ان کی جزیات خود مرتب کر کے نہیں دی، اس سے یہ نہ سمجھنا کہ خدا کو ایسا کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ معاذ اللہ اس سے سہون رہ گیا ہے۔ سورہ مائدہ میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنہا حین ینزل القرآن تبد لکم 5/101۔ اے جماعت مومنین، جن امور کے متعلق کتاب اللہ خاموش ہے ان کے متعلق خواہ مخواہ سوالات نہ کیا کرو۔ ابھی وحی کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر تمہارے سوالات کے جواب میں وحی کے ذریعے مزید احکام دے دیے گئے تو ان کا نبھانا تمہارے لیے دشوار ہو جائے گا، سو تم بیٹھے بٹھائے اپنے اوپر مزید پابندیاں عائد کرانے کا موجب کیوں بنتے ہو؟ قد سألها قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین 5/102۔ اس سے پہلے ایک قوم بنی اسرائیل ایسی حماقت کر چکی ہے، اس نے خواہ مخواہ اپنے اوپر قسم قسم کی پابندیاں عائد کر کے زندگی کو ناقابل برداشت زنجیروں میں جکڑ لیا، اور جب انہیں نباہ نہ سکے تو دین ہی سے برگشتہ ہو گئے۔ تم ایسا نہ کرنا۔ جن امور کے متعلق وہی خاموش ہے، یہ نہیں کہ ہم ان کے متعلق ہدایات دینا بھول گئے ہیں، ایسا دانستہ کیا گیا ہے۔ اس آیہ جلیلہ کی تشریح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں یوں بیان فرما دی کہ إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها۔ اللہ نے کچھ امور کو فرض قرار دیا ہے، انہیں ضائع مت کرو۔ کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، ان کے پاس تک نہ پھٹکو۔ کچھ حدود متعین کی ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اور دیگر امور کے متعلق دانستہ خاموشی اختیار کی ہے، ان کے متعلق کرید مت کرو۔ زبان وحی جن امور کے متعلق خاموش ہے ان میں ان احکام کی جزیات بھی شامل ہیں جنہیں صرف اصولی طور پر بیان کیا گیا ہے۔
اور کتاب اللہ میں بیشتر اصول ہی دیے گئے ہیں، باقی رہے وہ احکام جنہیں متعین طور پر بیان کر دیا گیا ہے، ان کے متعلق بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن کریم نے نہ تو ان احوال و ظروف کا تعین کیا ہے جن کے مطابق ان احکام کو نافذ کیا جائے گا، اور نہ ہی ان شرائط کا ذکر ہے جن سے وہ مشروط ہیں۔ مثلا اس میں سرقہ، چوری کو قابل سزا جرم قرار دیا گیا ہے، لیکن سرقہ کی قانونی تعریف، ڈیفینیشن خود متعین نہیں کی، یا مثلا اس نے اضطراری حالت میں بعض حرام چیزوں کے کھانے کی اجازت دی ہے، لیکن ان حالات و کیفیات کی وضاحت نہیں کی جنہیں اضطراری کہا جائے گا۔ اس نے خمر اور میسرہ کو ممنوع قرار دیا ہے، لیکن ان کی نوعیتوں اور شکلوں کی تصریحات خود بیان نہیں کی۔ بنابراین قرآن کریم نے ان احکام کی جزیات کا تعین جنہیں اس نے اصولی طور پر بیان کیا ہے، اور جن احکام کو بالتصریح بیان کیا ہے، ان کی شرائط و احوال کی تعیین نظام حکومت اسلامی پر چھوڑ دی ہے۔ جو کچھ قرآن میں آیا ہے وہ تو ہمیشہ کے لیے غیر متبدل رہے گا، لیکن ان کی تفاصیل و جزیات جنہیں حکومت قرآنی متعین کرے گی، حالات کے تقاضے کے مطابق بدلتی رہیں گی۔ اس طرح ثبات و تغیر کے حسین امتزاج سے کتاب اللہ تمام نوع انسانی کے لیے ہمیشہ کے لیے ضابطۂ زندگی بنتی چلی جائے گی۔ ان تفاصیل و جزیات کا تعین سب سے پہلی اسلامی حکومت کے سربراہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قرآن کریم میں حضور سے ارشاد ہے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ 3/159، امور مملکت میں اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کرو۔ ظاہر ہے کہ جہاں تک وحی خداوندی کا تعلق ہے، اس میں کسی کے مشورہ کا تو ایک طرف خود صاحب وحی کے ذاتی خیالات کا بھی کوئی دخل نہیں تھا۔ 53/3-4 مشورہ کا حکم ان احکام خداوندی کی جزیات و تفاصیل کے متعلق تھا جنہیں خدا نے اصولی طور پر دیا تھا یا جن کی شرائط و قیود بیان نہیں کی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعین کردہ جزیات، ان جزیات و شرائط کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے تقاضوں اور قوم مخاطب کے احوال و ظروف کے مطابق صحابہ کے مشورہ سے متعین فرمایا۔ ظاہر ہے کہ ان جزیات و شرائط کے متعلق یہ مقصود نہیں تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے غیر متبدل رہیں گی۔ اگر انہیں بھی غیر متبدل رکھنا مطلوب ہوتا تو انہیں وحی کے ذریعے قرآن کے اندر محفوظ کر دیا جاتا، یا جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم مرتب اور محفوظ شکل میں امت کو دیا تھا، اسی طرح اپنے فیصلوں کا مستند اور مصدقہ مجموعہ محفوظ طور پر امت کو دے جاتے۔ لیکن نہ خدا نے قرآن کریم میں ان تفاصیل کا ذکر کیا اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں محفوظ طور پر امت کو دیا۔ احادیث کے متعلق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا طرز عمل باب چہارم میں بتایا جا چکا ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی تھی۔ اس سے واضح ہے کہ ان جزیات کا ہمیشہ کے لیے غیر متبدل رکھنا نہ منشائے خداوندی تھا، نہ مقصود رسالت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے برعکس ایک ایسا اصول بیان فرمایا جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ امت کے لیے اپنے زمانے کے اسلامی نظام کے فیصلوں کا اتباع ہی مقصود خدا و رسول تھا۔ آپ نے فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میرے طریقے اور میرے صاحب رشد و ہدایت جانشینوں کے طریقے کی پیروی لازم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی قرآن کریم میں بیان کردہ اس حقیقت کی تبیین ہے کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔
3/144۔ محمد بجز این نیست کے اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول ہو گزرے ہیں، سو اگر یہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم یہ سمجھ کر دین کا نظام آپ کی ذات تک محدود تھا پھر الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ بات بالکل واضح ہے کہ دین کا نظام حضور کی ذات تک محدود نہیں تھا، اسے آپ کے بعد بھی بدستور آگے چلنا تھا۔ اس نظام میں جس طرح حضور کی زندگی میں مرکز نظام کی اطاعت خدا اور رسول کی اطاعت تھی، یہی شکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشینوں کے زمانے میں بھی رہے گی۔ اسی نظام کو قرآن کریم نے سبیل المومنین کہہ کر پکارا ہے، یعنی جماعت مومنین کا راستہ، 4/115۔ ہم اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے کہ ایسا کیوں ہوا، لیکن عام عقیدہ کے مطابق خلافت راشدہ اولین 4 خلفاء تک محدود ہو کر رہ گئی۔ اس لیے حضور نے جو فرمایا تھا کہ تم پر میری اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے کی پیروی لازم ہے، اس کا اب عملی مفہوم حضور کے بعد خلفاء راشدین 4 خلفاء کی سنت طریق لیا جاتا ہے، لیکن یہ نہ تو حکم خداوندی تھا نہ ارشاد نبوی کہ خلافت راشدہ 4 خلفاء تک محدود رہے گی۔ دین کے نظام کا تو ہمیشہ کے لیے جاری رہنا مطلوب تھا۔ یہ اتفاق تھا اور امت بلکہ نوع انسانی کی بدقسمتی کہ وہ نظام زیادہ عرصہ تک قائم نہ رہا، لیکن اگر وہ قائم رہتا اور جب تک قائم رہتا تو اس کی اطاعت خلافت راشدہ کی اطاعت قرار پاتی، یعنی امت کے لیے اطاعت اپنے زمانے کے نظام اسلامی کی لازم ہوتی، نہ کہ کسی سابقہ زمانے کے نظام کی۔ اور اس کی وجہ حضور نے خود ہی یہ کہہ کر بیان فرما دی کہ الناس شبہ بزمانہم من اسلافہم، لوگ اپنے اسلاف کے مقابلہ میں زمانے کے زیادہ مشابہ ہوتے ہیں۔ اسی بنا پر امام ابو حنیفہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاتے اور میں آپ کو پاتا، یعنی ہم دونوں ہم عصر ہوتے، تو آپ میرے اکثر اقوال کو اختیار فرما لیتے۔ دین اس کے سوا کیا ہے کہ وہ ایک اچھی اور عمدہ رائے کا نام ہے، زمانے کے تقاضوں کے مطابق فیصلے۔ مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیش آمدہ معاملات کے فیصلے قرآن کے اصولی احکام کی روشنی میں صحابہ کے مشورہ سے کیا کرتے تھے۔ اگر میں یعنی امام اعظم اس زمانے میں ہوتا تو آپ اکثر معاملات میں میری رائے قبول فرما لیتے اور اس طرح میری رائے شریعت کا حکم قرار پا جاتی۔ امام اعظم کے اسی مسلک کی تشریح کرتے ہوئے بغدادی نے لکھا ہے کہ ابو عوانہ نے بیان کیا کہ میں ایک روز ابو حنیفہ کے پاس بیٹھا تھا کہ سلطان کی طرف سے ایک ایلچی آیا۔ اس نے کہا کہ امیر نے پوچھا ہے کہ ایک آدمی نے شہد کا چھتا چرا لیا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے بلا کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا کہ اس کی قیمت اگر 10 درہم ہو تو اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ ایلچی چلا گیا تو میں نے ابو حنیفہ سے کہا کہ تم خدا سے نہیں ڈرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پھل پھلواری کی چوری میں ہاتھ نہیں کاٹا جا سکتا، فوراً اس کی مدد کو پہنچیے ورنہ اس شخص کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ آپ نے پھر بلا کسی ہچکچاہٹ کے کہا کہ وہ حکم گزر چکا اور ختم ہو چکا۔ مطلب واضح ہے کہ حضور کا وہ فیصلہ اس زمانے کے حالات کے مطابق تھا۔ آج حالات بدل چکے ہیں، اس لیے اس فیصلہ میں بھی تبدیلی ہونی چاہیے۔ اسی اصول کے مطابق تعلیل الاحکام میں آیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ 21/107 کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ زمانے کے بدلنے سے نئے نئے مصالح پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ ایسی حالت میں اگر صرف منصوص ہی کا اعتبار کیا جائے تو لوگ سخت مصیبت میں پھنس جائیں۔ یہ بات رحمت کے منافی ہوگی۔
یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین تمام زمانوں کے لیے رحمت ہونے کا تقاضا ہے کہ ہر زمانے کے حالات کے مطابق احکام نافذ کیے جائیں۔ امام ابن قیم نے اسے اور بھی واضح الفاظ میں بیان کیا ہے جب کہا کہ شریعت اللہ کا مقصود بندوں میں عدل و انصاف کا قیام ہے۔ جس طریق کے ذریعے عدل و انصاف قائم کیا جائے گا وہی دین ہوگا، اسے دین کے خلاف نہیں کہا جائے گا۔ یعنی دین کے اصول تو ہمیشہ غیر متبدل رہیں گے، لیکن اصولوں پر عمل اپنے اپنے زمانے کے حالات کے مطابق کیا جائے گا۔ علامہ اقبال نے اس اصول کے متعلق اپنے خطبات تشکیل جدید میں بڑی بصیرت افروز بحث کی ہے۔ وہ پہلے شاہ ولی اللہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر کا طریق یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک خاص قوم تیار کرتا ہے اور اسے ایک عالمگیر شریعت کے لیے بطور خمیر استعمال کرتا ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ ان اصولوں پر زور دیتا ہے جو تمام نوع انسان کی معاشرتی زندگی کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، لیکن ان اصولوں کا نفاذ اس قوم کی عادات و خصائل کی روشنی میں کرتا ہے جو اس وقت اس کے سامنے ہوتی ہے۔ اس طریقہ کار کی روح سے اس رسول کے احکام اس قوم کے لیے خاص ہوتے ہیں، اور چونکہ ان احکام کی ادائیگی بجائے خواہش مقصود بالذات نہیں ہوتی، اس لیے انہیں آنے والی نسلوں پر منوعاً نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ غالباً یہی وجہ تھی کہ امام اعظم نے جو اسلام کی عالمگیریت کی خاص بصیرت رکھتے تھے، اپنی فقہ کی تدوین میں حدیثوں سے کام نہیں لیا۔ انہوں نے تدوین فقہ میں استحسان کا اصول وضع کیا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ قانون وضع کرتے وقت اپنے زمانے کے تقاضوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی فقہ کا مدار حدیثوں پر کیوں نہیں رکھا۔ اس کے بعد انہوں نے علامہ اقبال نے لکھا ہے کہ اسلام کا پیش کردہ تصور یہ ہے کہ حیات کلی کی روحانی اساس تو ازلی اور ابدی ہے، لیکن اس کی نمود تغیرات کے پیکروں میں ہوتی ہے۔ جو معاشرہ حقیقت متعلقہ کے متعلق اس قسم کے تصور پر متشکل ہو، اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اپنی زندگی میں مستقل و تغیر پذیر عناصر میں موافقت پیدا کرے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس اپنی اجتماعی زندگی کے نظم و ضبط کے لیے مستقل اور ابدی اصول ہوں۔ اس لیے اس دنیا میں جہاں تغیر کا دور دورہ ہے، ابدی اصول ہی وہ محکم سہارا بن سکتے ہیں جن پر انسان اپنا پاؤں ٹکا سکے۔ لیکن ابدی اصولوں کے متعلق اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ ان کے دائرے میں تغیر کا امکان ہی نہیں، وہ تغیر جسے قرآن نے عظیم آیات اللہ میں شمار کیا ہے، تو اس سے زندگی جو اپنی فطرت میں متحرک واقع ہوئی ہے، یکسر جامد و متصلب بن کر رہ جائے گی۔ یورپ کو عمرانی اور سیاسی زندگی میں جو ناکامی ہوئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاں کوئی ابدی اور غیر متبدل اصول حیات نہیں تھے۔ اس کے برعکس گزشتہ 500 سال میں اسلام جس قدر جامد اور غیر متحرک بن کر رہ گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے مستقل اقدار کے دائرے میں اصول تغیر کو نظر انداز کر رکھا ہے۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ یہ سوال کہ اسلامی قوانین شریعت میں ارتقاء کی گنجائش ہے یا نہیں، بڑا اہم ہے اور بہت ہی ذہنی جدوجہد کا مقتضی۔ اس سوال کا جواب یقیناً ہاں میں ہونا چاہیے، بشرطے کہ اسلامی دنیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روح کو لے کر آگے بڑھے۔ وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام کا سب سے پہلا تنقیدی اور حریت پسند قلب ہے، وہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات عرضی کے آخری لمحات میں یہ کہنے کی جرت ہوئی کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے خدا کی کتاب کافی ہے۔ دور فاروقی میں اس اصول پر عمل۔ اب ہم اس دور کی کچھ مثالیں سامنے لاتے ہیں، یعنی دور فاروقی رضی اللہ تعالی عنہ کی، جس میں یہ روح عمر عملی پیکروں میں کار فرما تھی۔
جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں تو حضور کے زمانوں کو گزرے ہوئے تھوڑا سا عرصہ ہوا تھا، یعنی یہی 2-3 برس، لیکن چونکہ اب مملکت کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا تھا، اس لیے حالات میں کافی تبدیلی آ رہی تھی۔ اسی حقیقت کے پیش نظر آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بے شک خدائے بزرگ و برتر حالات اور زمانے کے تقاضوں سے لوگوں کے لیے نئے نئے مسائل پیدا کرتا رہتا ہے۔ چنانچہ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب کوئی نیا معاملہ سامنے آتا، آپ سابقہ ادوار کی حکومتوں یعنی عہد رسالت مآب اور عہد صدیقی کو دیکھتے کہ اگر وہاں سے کوئی ایسا فیصلہ ملتا جو اس معاملہ کے تقاضوں کو پورا کر دیتا تو اسے منوعاً نافذ کر دیتے۔ اگر اس میں کسی ترمیم و تنسیخ یا حق و اضافہ کی ضرورت ہوتی تو ترمیم شدہ فیصلہ صادر فرما دیتے اور اند ضرورت اپنا جدید فیصلہ نافذ کر دیتے، اور بعض اوقات حالات کی تبدیلی کے پیش نظر خود اپنے سابقہ فیصلہ میں بھی تبدیلی کر دیتے، یعنی وہی کے متعین کردہ احکام و اصول اپنی جگہ غیر متبدل رہتے، لیکن ان کے عملی نفاذ کی شکلوں اور جزیات میں حالات کے مطابق تبدیلیاں ہوتی رہتیں۔ ثبات و تغیر کا یہی حسین امتزاج ہے جس سے اسلام ایک عالمگیر اور ابدی نظام حیات بن سکتا ہے، اور عہد فاروقی اس کی درخشندہ مثال پیش کرتا ہے۔ نظام مشاورت۔ کسی سابقہ حکم کا منوعاً نافذ کر دینا کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا، لیکن ان احکام کا اپنے زمانے کے حالات کے مطابق نافذ کرنا یا غیر متبدل اصولوں کی جزیات کا پیش نظر تقاضوں کے مطابق متعین کرنا بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، بالخصوص جب ان احکام و جزیات نے دین کی حیثیت اختیار کرنی ہو۔ اسی مشکل کے پیش نظر قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا کہ ان امور میں اپنے رفقا سے مشورہ کیا کرو۔ 3/158۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت سے بھی کہا کہ ان کے معاملات باہمی مشاورت سے طے پائیں گے۔ 42/38۔ یہ وجہ ہے جو دین کے نظام میں مشاورت کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ مغربی جمہوریت اور اسلام۔ یورپ نے ملوکیت اور تھیاکریسی سے تنگ آ کر جمہوریت، ڈیموکریسی کا نظام وضع کیا، اور اس کے حق میں ایسی ٹکٹکی بجائی کہ ساری دنیا اسے آیا رحمت سمجھنے لگ گئی۔ ان کی دیکھا دیکھی مسلم اقوام نے بھی اسے اپنے ہاں رائج کر لیا، اور طرفہ تماشا یہ کہ اسے عین مطابق اسلام قرار دے دیا۔ چنانچہ آج اس نظریہ کو مسلمہ کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے کہ جمہوریت عین اسلام ہے، بلکہ یہ کہ جمہوریت کی طرح ہی اسلام نے ڈالی تھی۔ یہ تصور غلط اور یکسر اسلام کے خلاف ہے۔ مغربی جمہوریت کا بنیادی اصول یہ ہے کہ اقتدار مطلق، ساورنٹی، عوام کو حاصل ہے۔ عوام کے نمائندے جس قسم کا جی چاہے قانون مرتب کر سکتے ہیں، انہی کا فیصلہ حرف آخر ہے، ان سے بالا کوئی اتھارٹی نہیں۔ یہ سیکولرزم ہے جو اسلام کی نقیض ہے۔ اسلام میں اقتدار اعلیٰ کسی ایک ملک کے عوام یا ان کے نمائندگان تو ایک طرف، پوری نوع انسان کو بھی حاصل نہیں۔ اقتدار مطلق صرف خدا کو حاصل ہے، اور اسلامی نظام یعنی امت کے نمائندگان کتاب اللہ کی حدود کے اندر رہتے ہوئے قوانین مرتب کر سکتے ہیں۔ مغربی انداز جمہوریت اور اسلام کے نظام مشاورت میں یہ بنیادی فرق ہے جسے کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اسلامی نظام کو آپ کنٹرول ڈیموکریسی کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ جمہوریت جس پر قرآن کا کنٹرول ہو، مشاورت کی مشینری۔ قرآن کریم نے امت کے لیے مشاورت کو ضروری تو قرار دیا ہے، لیکن اپنے مخصوص انداز کے مطابق مشاورت کی مشینری خود وضع نہیں کی، اسے امت کی ثوابدید پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق مشاورت کا طریقہ کار خود متعین کرے۔
خلافت راشدہ کے زمانے میں زندگی بڑی سادہ سی تھی، اس لیے مشاورت کی مشینری بھی کچھ ایسی وسیع و عریض نہیں تھی۔ اس کے لیے طریقہ کار کیا تھا، اسے 7ویں باب کے شروع میں بیان کیا جا چکا ہے، آپ اسے ایک نظر پھر دیکھ لیں۔ مختصراً امیر المومنین کی مجلس مشاورت آیان مدینہ تک محدود تھی، اور اہم معاملات میں صوبوں کے نمائندوں کو بھی بلا لیا جاتا تھا، نوجوان اور عورتوں سے مشورہ۔ مجلس مشاورت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جیسے اولو العزم صحابہ شامل تھے۔ یہ سب معمر اور پختہ کار تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نوجوانوں کی بھی حوصلہ افزائی فرماتے رہتے تھے، اور اکثر معاملات میں ان سے بھی مشورہ لیا کرتے تھے، حتیٰ کہ عورتوں سے بھی۔ عام انتظامی امور اور بندوبست کے سلسلہ میں آپ ذمی رعایا کو بھی شریک مشاورت کر لیتے تھے، کیونکہ ان معاملات کا تعلق بیشتر ان سے ہوتا تھا۔ آپ دیگر مملکتوں کے آئین و قوانین کا بھی مطالعہ کرتے رہتے تھے۔ واضح رہے کہ اس زمانے میں غیر مسلم بلا روک ٹوک مکہ معظمہ آتے جاتے تھے۔ کتاب الخراج امام ابو یوسف باحوالہ شبلی نامانی۔ دیگر ممالک کے احوال و کوائف اور قوانین و ضوابط کے متعلق ان کے ذریعے بھی معلومات حاصل کی جاتی تھیں۔ اکثریت کے فیصلے۔ مغربی انداز جمہوریت میں یہ سوال بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ سربراہ مملکت پارلیمان کی اکثریت کے فیصلوں کا پابند ہوتا ہے یا اسے ویٹو کے اختیارات بھی حاصل ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں آئین سازی کے سلسلہ میں اس موضوع پر بڑی بحث و تمہیز ہوتی رہی، اور جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے، اسے اسلامی معیار کے مطابق پرکھنے کے مدعی اپنے اپنے نقطہ نگاہ کی تائید اور مخالفین کی تردید میں صدر اول سے اسناد پیش کرنے لگے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اس اصول کی وضاحت کر دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ اسلامی نظام میں یہ انداز ہی صحیح نہیں کہ جو معاملہ پیش آئے اس کے فیصلہ کے لیے صدر اول کے طریق کو بطور سند پیش کر دیا جائے۔ اول تو اس دور کی تاریخ میں مخالف موافق ہر قسم کے شواہد اور اقوال مل جاتے ہیں، اور مسلمانوں میں صدیوں سے چلے آنے والے اختلافات کا بنیادی سبب یہی ہے۔ دوسرے قرآنی نظام کی روح سے کسی سابقہ دور کا فیصلہ آنے والے دور کے لیے قول فیصل نہیں قرار پا سکتا۔ ان کا فیصلہ ان کے زمانے کے احوال و ظروف کے مطابق تھا، ہمارا فیصلہ ہمارے زمانے کے تقاضوں کے مطابق ہوگا۔ سابقہ ادوار کے فیصلوں سے بطور نظائر تو فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، انہیں سند اور حرف آخر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ بنابراین اس قسم کی بحثیں بجوز اس کے کہ ان سے اختلافات بڑھیں کوئی مفید مطلب نتیجہ مرتب نہیں کر سکتی۔ اس سوال کے متعلق کہ سربراہ مملکت اکثریت کے فیصلوں کا پابند ہے یا اسے ویٹو کا اختیار بھی حاصل ہے، صدر اول کی تاریخ میں دونوں قسم کے شواہد مل جاتے ہیں۔ ایسے واقعات بھی جن میں امیر المومنین نے اکثریت کے فیصلوں کو تسلیم کر لیا ہو، حتیٰ کہ طبقات ابن سعد میں اعمال حکومت کے نام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ہدایت بھی ملتی ہے کہ جس معاملہ میں کوئی صریح حکم موجود نہ ہو اس میں صحابہ کی اکثریت کی رائے کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایسے فیصلے بھی جو اکثریت کی رائے کے خلاف تھے، مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد مانعین زکوٰۃ کا جو پہلا معاملہ زیر غور آیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے یہ تھی کہ ان کے خلاف جنگ کی جائے، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم کی بڑی اکثریت اس کے خلاف تھی، ان میں حضرت عمر بھی شامل تھے، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اکثریت کی رائے کو نظر انداز کرتے ہوئے
عمل اپنے فیصلے کے مطابق کیا اور اس فیصلہ کی اطاعت مخالف و موافق سب نے بدل و جان کی۔ یہی اس دور کی خوبی تھی۔ اس ضمن میں دو اہم امور پیش نظر رکھنے کے قابل ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہر معاملہ کے متعلق اصولی ہدایت قرآن کریم میں موجود ہوتی تھی، اور فیصلہ طلب معاملہ صرف یہ ہوتا تھا کہ اس اصول پر عمل کس طرح کیا جائے۔ دوسرے یہ کہ امیر المومنین اگر اکثریت کی رائے کو مسترد کرتا تھا تو وہ ایسا دھاندلی سے نہیں کرتا تھا، وہ اپنے فیصلے کے حق میں دلائل و براہین پیش کرتا اور اختلاف رکھنے والے کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا۔ وہ جو کچھ کرتا کھلے بندوں کرتا اور اس کے لیے قرآنی سند پیش کرتا۔ مثلا جب عراق کی زمینوں کا سوال سامنے آیا ہے جس کی تفصیل معاشی نظام میں پیش کی جائے گی، تو صحابہ کی اکثریت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے سے اختلاف کیا۔ اس پر کئی دنوں تک بحث ہوتی رہی اور بحث میں ہر شخص پوری جرأت و بے باکی سے اپنا نقطہ نظر پیش کرتا رہا۔ اسی کو روح جمہوریت کہتے ہیں۔ اس پر بھی معاملہ کسی فیصلہ کن مرحلہ تک نہ پہنچ سکا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مزید غور و فکر کے لیے مہلت چاہی۔ اس مہلت کے وقفہ کے بعد جب انہوں نے اس مسئلہ کو مجلس مشاورت کے سامنے دوبارہ پیش کیا تو انہوں نے اس سلسلہ میں جو افتتاحی تقریر فرمائی وہ غور طلب ہے۔ سند کتاب اللہ کی ہوتی تھی۔ آپ نے فرمایا، میں نے آپ حضرات کو اس لیے تکلیف دی ہے کہ آپ اس امانت کے بارے میں میرا ہاتھ بٹائیں جسے میرے کندھوں پر رکھ دیا گیا ہے، اس لیے کہ میں بھی آپ ہی جیسا ایک انسان ہوں۔ آج آپ حضرات نے حق کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ بعض لوگوں نے میری مخالفت کی ہے اور بعض نے موافقت۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ میری بات محض اس لیے مان لیں کہ وہ میری بات ہے۔ آپ لوگوں کے پاس کتاب خداوندی ہے جو حق کے ساتھ بات کرتی ہے۔ اگر میں بھی کسی معاملہ میں لب کشائی کرتا ہوں تو حق کے لیے ایسا کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس دوران میں غور و فکر کے بعد مجھے قرآن کریم سے ایسی رہنمائی مل گئی ہے جس کی روشنی میں اس مسئلہ کا حل بآسانی ہو سکتا ہے، اور وہ یہ آیات ہیں۔ اس پر مخالفین نے کہا کہ اب ہمارا سینہ بھی کشادہ ہو گیا ہے اور ہم آپ سے اتفاق کرتے ہیں۔ یہ تھا اختلافی امور میں انداز اپنی رائے کے پیش کرنے کا، اور اسی بنا پر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب عمر کوئی راہ اختیار کر لیتے تو وہ بات ہمارے لیے آسان ہو جاتی تھی۔ وحی اور اپنی رائے میں فرق۔ اس کے باوجود آپ اپنی رائے اور وحی کے بنیادی فرق کو ہمیشہ ملحوظ رکھتے تھے۔ آپ نے ایک دفعہ کسی معاملہ میں رائے دی تو کسی نے کہا کہ یہ اللہ اور عمر کی رائے ہے۔ آپ نے اسے فوراً ڈانٹا اور فرمایا کہ تم نے یہ بہت بڑی بات کہی ہے، یہ صرف عمر کی رائے ہے، اگر درست ہے تو اللہ کی طرف سے ہے اور غلط ہے تو عمر کی طرف سے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہے اور پھر فرمایا کہ یاد رکھو رائے غلط بھی ہو سکتی ہے، اسے امت کے لیے سنت نہ بناؤ۔ اس باب میں وہ اس قدر محتاط تھے کہ اپنی زندگی کے آخری سانس میں جب جسم سے اس قدر خون بہہ رہا تھا اور آپ درد کی شدت سے نڈال تھے، آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ وہ ہڈی لاؤ جس پر میں نے دادا کے حصہ کے متعلق کچھ لکھا تھا۔ اس سے مقصد یہ تھا کہ اس تحریر کو مٹا دیا جائے۔ بیٹے نے کہا آپ اس وقت سخت تکلیف میں ہیں، یہ کام آپ کی طرف سے ہم بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے سختی سے کہا کہ تم اس کی اہمیت اور میری ذمہ داری کو نہیں سمجھتے۔ جاؤ وہ ہڈی لاؤ۔ چنانچہ آپ اطمینان سے نہ بیٹھے جب تک وہ ہڈی نہ آ گئی اور آپ نے اپنی تحریر کو اپنے ہاتھوں سے نہ مٹا ڈالا۔ احتیاط یہ تھی کہ عمر کی رائے بعد میں آنے والوں کے لیے سند نہ بن جائے۔ آئیے اب ہم دیکھیں کہ خدا کی وحی اور اپنی رائے میں فرق کرنے والوں کے دور میں
قانون سازی کا طریقہ کار کیا تھا؟ یہ گوشہ گہری توجہ اور غور و فکر کا مقتضی ہے کہ اس میں ثبات و تغیر کا وہ امتزاج جو دین کی ابدیت کا ضامن ہے بڑے حسین انداز میں نکھر کر ہمارے سامنے آتا ہے۔ قانون سازی کا طریق ہو بیاباں سے ہم آگوش ولیکن ہاتھوں سے تیرے دامن افلاک نہ چھوٹے۔ اقبال۔ اسلامی مملکت کے متعلق ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ قرآنی احکام و ضوابط کی تنفیذ اور اس کے اصول و اقدار کی ترویج کا ذریعہ ہے۔ اس کے لیے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہر دور کی حکومت اپنے سے پہلے دور کی حکومت کے فیصلوں کو اعلیٰ حال ہی قائم رکھتی ہے، لیکن اگر زمانے کے بدلے ہوئے حالات کے مطابق ان میں کسی رد و بدل کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ان میں مناسب ترمیم و تنسیخ اور حق و اضافہ کر دیتی ہے، اور اگر کسی معاملہ کے متعلق پہلے سے کوئی فیصلہ موجود نہ ہو تو وہ نیا فیصلہ صادر کر دیتی ہے، لیکن سابقہ فیصلوں میں تغیر و تبدل ہو یا کسی نئے فیصلہ کا صدور، اس کا کوئی اقدام قرآنی حدود سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ اقبال کے الفاظ میں اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ آزادی کی فضائے بسیط میں اڑنے والے پرندے کی طرح پر در وسعت گردوں یگانہ نگاہ او بشاخ آشیانہ۔ قرآن کے مطابق احکام، یہ شاخ آشیانہ خدا کی کتاب عظیم تھی جسے اس نے حبل اللہ کی محکم رسی اور عروۃ الوثقی ناقابل شکست سہارا کہہ کر پکارا ہے۔ اس سہارے کو حضرت عمر نہایت مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے۔ انہوں نے جابیہ کے خطبہ میں فرمایا، مجھے اللہ نے جو حکومت عطا کی ہے اس کی اصلاح صرف 3 چیزوں سے ہو سکتی ہے: امانت کی ادائیگی، مجرمین اور مخالفین کی قوت کے ساتھ گرفت، اور کتاب خداوندی کے مطابق حکم دینا۔ اپنے ایک اور خطاب میں فرمایا، حاکم کا سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ وہ دیکھے کہ رعایا ان فرائض کا لحاظ کر رہی ہے یا نہیں جو اللہ نے ان پر عائد کر رکھے ہیں۔ ہم تمہیں انہی باتوں کا حکم دیں گے جن کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ان چیزوں سے روکیں گے جن سے اللہ نے روکا ہے۔ یہ واقعہ مشہور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ لوگ اپنی بیویوں کا مہر مقرر کرنے میں بڑی افراد سے کام لے رہے ہیں، تو آپ نے ایک اجتماع میں اس کا ذکر کیا اور چاہا کہ مہر کی زیادہ سے زیادہ حد مقرر کر دی جائے۔ اس پر ایک کونے سے ایک عورت کی آواز آئی کہ یہ کیا، اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهَا شَيْئًا 4/20، اور تم نے بیویوں میں سے کسی کو ڈھیروں مال بھی دے دیا ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر بول اٹھے کہ عورت نے سچ کہا ہے، عمر غلطی پر تھا۔ ضمناً ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ روایت صحیح ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات اصول مساوات کی اہمیت اور قرآن کے مطابق کہنے کے سلسلہ میں لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کہی ہوگی، ورنہ قرآن کے اس حکم سے یہ لازم نہیں آتا کہ مہر پر کوئی پابندی عائد نہیں کی جا سکتی۔ اول تو اس آیت میں صرف یہ کہا گیا ہے کہ تم جس قدر مہر مقرر ادا کر چکے ہو اس میں سے کچھ واپس نہیں لے سکتے۔ دوسرے یہ کہ قرآن نے جس بات کو مطلق بلا قیود و شرائط چھوڑا ہے، اسلامی نظام مصالح امت کے پیش نظر اسے مقید کر سکتا، یعنی اس پر شرائط عائد کر سکتا ہے۔ بہرحال یہ ایک ضمنی گوشہ تھا۔ ہم کہہ رہے تھے کہ خلافت فاروقی میں بھی اصلاً و اساساً اطاعت احکام خداوندی ہی کی تھی، باقی رہیں ان کے احکام کی جزیات، وہ ان کے تعین کا طریقہ کار۔ سو اس باب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اصولاً ان فیصلوں کو برقرار رکھا جو ان سے پہلی حکومتوں عہد رسالت مآب اور دور صدیقی نے صادر کیے تھے، لیکن تغیر حالات کے ماتحت
جن فیصلوں میں کسی تبدیلی کی ضرورت محسوس ہوئی ان میں تبدیلی بھی کر دی۔ کتب روایات میں ان اختلافی فیصلوں کی تفاصیل موجود ہیں۔ ہم ان میں سے چند ایک بطور مثال پیش کرتے ہیں۔